اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الفرقان کے یہ تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں اور انہی آیات سے 19ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے منکرین حق کے اعتراضات کے حوالے سے، یعنی کفار جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ آپ علیہ السلام کی رسالت پر اور اس فرقان پر، یعنی جو اللہ نے یہ کتاب نازل کی، اور آخرت پر طرح طرح سے اعتراضات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف توجہ دلائی ہے ان آیات میں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور یہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو امیدوار نہیں ہے اللہ کی ملاقات کا، کہ ایک دن ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کرے گا اور اپنے اعمال کا ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا، اس چیز کا جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکۃ، کہ یہ فرشتے ہماری طرف کیوں نہیں اتارے گئے۔ ہم کیسے مان لیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان ایک شخص کو ذریعہ بنا لیا ہے، اسے پیغمبر بنا دیا، اس کی طرف فرشتہ آتا ہے اور اپنا کلام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھیج رہا ہے اور وہ ہمیں سنا دے۔ ہم کیسے مان لیں اس بات کو؟ ہم تو تب مانیں گے جب ہمارے پاس بھی فرشتے آئیں، او نرا ربنا، یا ہم خود اپنے رب کو دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہمارے سامنے آئے ہمارا رب اور ہمیں یہ آیات براہ راست ہمیں عطا کرے۔ اب دیکھیں، فرشتوں کا آنا کوئی غیر معمولی نہیں ہوتا۔ فرشتے جب آتے ہیں تو پھر خیر نہیں ہوتی انسانوں کی۔ دیکھ لیں لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو کس طرح سے انہوں نے ان مجرموں کا انجام کیا کہ جو طرح طرح سے خرابیوں میں مبتلا تھے اور حضرت لوط کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور فرشتے تو پھر اس وقت سب دیکھ لیں گے آنکھوں سے جب قیامت قائم ہوگی، جب مجرمین جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے ان سے سوال کریں گے۔ جہنم کے دروغہ وہاں پر جو متعین ہوں گے وہ کہیں گے کہ الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس خبردار کرنے والا۔ فکذبنا، اور ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے تو ان سے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، ایسی باتیں جو تم کہہ رہی ہو، یعنی ہم نے تو جھٹلا دیا ان کو۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال پہلے سے بتا دیے، دیکھیں دنیا میں انسانوں کو کہ آخرت میں یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر سچی بات کیا ہوگی؟ یعنی وہ خود بتا رہا ہے جس نے اس کائنات کا پورا نظام ترتیب دے رکھا ہے اور اس انجام کی طرف لے کر جا رہا ہے اس کائنات کو جو اس کی آخری منزل ہے، اس سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی؟
تو یہ منکرین حق جو آخرت کی امید نہیں رکھتے، اللہ سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہماری طرف کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم خود کیوں نہیں اپنے رب کو دیکھتے، ہمارا رب ہمارے سامنے آئے۔ یہ بنی اسرائیل نے بھی یہی کہا تھا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے طرح طرح کی نشانیاں پیش کی، اللہ کی قدرت کی، کس طرح سے دشمن کی غلامی سے آزاد کرایا، کس طرح سے سمندر سے نکالا، کس طرح سے دشمن کو اس کی آنکھوں کے سامنے، یعنی قوم کے سامنے، بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، کس طرح سے چٹان سے چشمے جاری ہوئے، کس طرح سے آسمان سے کھانے نازل ہوئے، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ لَن نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر اے موسیٰ جب تک اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، ہمارے سامنے آئے۔ تو اب دیکھیں کیسی کیسی ہٹ دھرمیوں کا مظاہرہ کیا ہے لوگوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں کیا جواب دیا کہ یہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہمیں آ کر کہیں بھئی یہ ہے اللہ کا کلام، یہ آیات ہیں، یہ سن لو۔ یہ اب یہ ہے کہ کوئی مجمع اکٹھا کریں اور گروہ فرشتوں کا اس میں اعلان کریں کہ بھئی ہم آئے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، یہ سنو۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنا بڑا گھمنڈ تھا جو ان کے دلوں میں تھا، کتنا تکبر کیا انہوں نے، کتنی انہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا انہوں نے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود، ساری نشانیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ وَأَتَاءُ عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی انہوں نے اختیار کی۔ اس سے بڑی سرکشی کیا ہوگی کہ یہ اتنا بڑا مطالبہ کیا جائے کہ اللہ کو ہم دیکھیں گے، ہمارے سامنے آئے اور پھر ہم مانیں گے۔ وَيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دن جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو مجرموں کے لیے کہ وہ خوشخبری کا دن نہیں ہوگا۔ جب فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے یہ، تو وہ تو بہت ہی ہولناک دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن جب ہر چیز عیاں ہو جائے گی جو اس وقت اللہ نے غیب کی حالت میں رکھی ہوئی ہے۔ تو یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو وہ دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، کوئی خیر کا دن نہیں ہوگا ان کے لیے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور پھر وہ پکار اٹھیں گے کہ ہائے کوئی آڑ ہو جس کے پیچھے ہم چھپیں، ان سے ہم بچ جائیں کہ جو ہمیں ٹھکائی کرتے ہوئے، مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں، زنجیروں میں باندھتے ہوئے، یعنی جہنم کی طرف کوئی ہمیں ٹھکانہ مل جائے کہ ہمیں بچنے کی جگہ مل جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم لے آئیں گے ان کا سارا وہ عمل جو یہ دنیا میں کرتے رہے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور پھر ہم اسے غبار کی طرح سے اڑا دیں گے، کوئی حیثیت نہیں ان کے عمل کی۔ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، کیا حیثیت ہے اس کی جب ایمان ہی نہیں ہے ان کا، جب آخرت کی ملاقات کو نہیں مان رہے، جب رسول کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا نا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں مبتلا ہونے والے کون لوگ ہیں اعمال کے لحاظ سے، کہ جو دنیا میں جو کچھ کرتے رہے، سمجھتے رہے بڑا اچھا ہم کر رہے ہیں، بہت اچھا کام ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھا کام کس حیثیت کا ہے کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، اور پھر کیا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ٹھہرائیں گے، سب پھینک دیں گے اٹھا کر، ان کے منہ پر ماریں گے ان کے وہ اعمال۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا وہ سب لے آئیں گے ہم، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور غبار بنا کے ہم اسے اڑا کے رکھ دیں گے، پھینک دیں گے اس کو۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو جنت کے مستحق قرار پائیں گے اس دن، وہی بہترین ٹھکانہ پائیں گے وہاں۔
اصل ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ، عزت کا ٹھکانہ، عیش و آرام کا ٹھکانہ ان کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں صاحب ایمان ہوئے، جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اس کے مطابق زندگی بسر کر کے آئیں گے۔ وہ آسن مقیلا، اور بہترین دوپہر بسر کرنے کا ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ میدان حشر کی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں زبردست تپش ہوگی، کوئی پیاس کے لیے پانی نہیں ہوگا، وہاں پر بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے یہ مجرمین، اور جو مومنین ہیں جو جنت کے مستحق قرار پائیں گے ان کے لیے وہ آسان ہوگا دن، ان کے لیے وہ دوپہر بسر کرنے کے لیے بڑا اچھا ٹھکانہ ہوگا وہ جو ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور وہ دن آسمان کو پھاڑتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور پھر فرشتوں کے گروہ نکل آئیں گے، اس میں سے ہر طرف پھیل جائیں گے، پرے کے پرے، یعنی گروہ کی گروہ فرشتے جو ہیں وہ نکل آئیں گے، نازل ہو جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اور اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی۔ حقیقی بادشاہت تو اب بھی رحمان کی ہے، لیکن اب یقین نہیں آتا کفار کو، لیکن اس دن یقین کر لیں گے کہ اب تو کوئی سہارا نہیں اس کے علاوہ، تو اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت مشکل ہوگا، بڑا سخت ہوگا، بڑا پریشان کن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت غصے میں ہوتا ہے انسان اپنی انگلیاں چبانے لگتا ہے، تو اس دن ایسا ہوگا کہ یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ یقول، اور کہیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ تو پھر اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو مہلت عمل ختم ہو چکی، اب تو دارالعمل ختم ہو گیا، اب تو دارالجزا میں داخل ہو چکے ہو، اب کچھ نہیں بنے گا۔ اب دیکھیں یہ باتیں اللہ پہلے سے بتا رہا ہے، یعنی اس دنیا میں جو بھی اس کو پڑھے گا اس کے سامنے اب راستہ ہے کہ جس کو بھی وہ اختیار کرے، تو وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، اس کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا، اور اے کاش، یعنی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہے گا کہ میری بدبختی، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب دیکھیں دوست کتنا اثر رکھتے ہیں انسان کی زندگی پر۔ وہ انگریزی کا بھی یہ کہاوت ہے نا کہ a man is known by the company he keeps، انسان اس صحبت سے پہچانا جاتا ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ تو دنیا میں اچھے دوست بناؤ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے، جن کے صحبت میں انسان نیکی کی طرف مائل ہو، برائی سے بچے۔ تو یہ اس وقت کہے گا ایک مجرم کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یعنی وہ نصیحت جو میرے پاس آئی تھی اس نصیحت سے مجھے اس نے بھٹکائے رکھا، گمراہ کیے رکھا، دور رکھا۔ لیکن کیا یہ عذر قابل قبول ہو؟ ہر شخص کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور اپنی ہدایت اس کے سامنے رکھی ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کا بے وفا، بڑی وفاداری جتاتا ہے، خیر خواہی جتاتا ہے، لیکن اس کی خیر خواہی کے پیچھے کیا ہے؟ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تو اس وقت پھر انسان کو احساس ہوگا، تو کیا فائدہ پھر اس احساس کا؟ تو دنیا میں انسان اپنے آپ کو درست کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سب آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.